السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے قربانی احادیث کی روشنی میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم الخر 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے، اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا، اس سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ یعنی عید سے قبل کے ایام سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات میں عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ جب تم بقرہ عید کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بال منڈوانے اور ناخن کٹوانے سے رکا رہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کھا نہ لیتے، عید کو نہ جاتے، اور بقرہ عید کے روز اس وقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک نماز عید نہ پڑھ لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ امام مسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ چنانچہ مینڈا قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور ذبح فرمایا۔ پھر فرمایا، الہی تو اس کو محمد کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خدا حافظ۔